انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. وانما لامرئ ما نویٰ، اور انسان کے لیے صرف وہ ہے، صرف جس سے اس نے کیا کی؟ نیت کی. ہم نے نیت کی، اپنے بچوں سے نیت کروائی کہ تم کو اچھا ڈاکٹر بننا ہے، اچھا انجینئر بننا ہے، اچھا پروفیسر بننا ہے، بڑا تاجر بننا ہے. ہم نے نیت کی اور کوشش کی، نتیجہ سامنے آ گیا. کوئی بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا. لیکن کس کس نے ہم میں سے نیت کی اس بات کی کہ میرے گھر کا ہر فرد پکا نمازی بنے، قرآن کا پڑھنے والا بنے، ہماری بیٹی شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہو، ہمارے گھر کا ہر فرد متقی اللہ سے ڈرنے والا ہو، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو. یہ نیت ہی ہم نہیں کرتے. تو میں نے شروع میں بات کہی تھی، اصل بیان تو انشاءاللہ آپ سنیں گے مغرب کے بعد. لیکن آج تک ہم بہت سنتے آئے ہیں، اور سننا بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل مقصد ہے آدمی سنے تو کس نیت سے؟ عمل کی نیت سے. چونکہ ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا سننا اور ہمارا سنانا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. اگر ہم اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ انشاءاللہ جو کچھ اچھا سنیں گے اس اچھے کے مطابق کیا کریں گے؟ عمل. تو انشاءاللہ عمل بھی نصیب ہوگا. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ اب تک جو ہم جیے ہیں کس طرح جیے ہیں. ظاہر بات ہے جب ہم سوچیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے جس طرح ہم کو جینا چاہیے تھا آج تک ہم نے اس طرح زندگی نہیں گزاری. تو ندامت شرمندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی کا مانگیے، اور آئندہ پختہ ارادہ اور اللہ سے عہد کر کے نکلیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا جینا صرف کس کے لیے ہوگا؟ جب اللہ کے لیے جینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کسی کام کے قریب انشاءاللہ، اور اللہ کے راضی کرنے کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کا انشاءاللہ انجام دینے کی کوشش کریں گے. اللہ ان مختصر باتوں کو میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی مفید اور کارآمد بنائے. یہاں جمع ہونا ہم سب کے لیے پکی سچی توبہ کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا.